بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، دیکھ جس پر ہے آسرا میرا۔ آج میں لیکچر نمبر 3 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ عزیز طلبہ، یہ آپ کا شعر نمبر 3، 4 آپ لوگ کر چکے ہو۔ لیکچر نمبر 2 میں یہ موجود ہے، اور آپ کا اگلا جو شعر ہے وہی سانے صنعت کل، ہے وہی سامع صدا میرا۔ شعر نمبر 5۔ ثانی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، پیدا کرنے والا، خالق، اور صنعت کل، صنعت کاریگری، حسن کاری۔ سامع یہ بھی اللہ کی صفت ہے، سننے والا، صدا آوازوں کو سننے والا۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کائنات میں کاریگری سب اللہ ہی کی ہے، جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے۔ یعنی انسان آسمان کی طرف دیکھے تو انتہائی وسیع اور بلند ہے۔ اس میں رات کے وقت ستارے روشن ہوتے ہیں اور یہ آسمان کی زینت ہیں۔ دن کے وقت آسمان پر موجود سورج تمام کائنات کو منور کر دیتا ہے۔ اسی طرح زمین کی طرف دیکھے تو کتنی طویل و عریض ہے۔ اس پر خدا نے ہیبت ناک پہاڑ نصب کر دیے، اسی میں وسیع و عریض میدان بنا دیے، جنگلات، ریت کے ٹیلے، دریا اور سمندر جاری کر دیے، نباتات کا ایک سلسلہ، لہلہاتے کھیت، پھلوں سے لدے اور پھولوں کے مہکتے باغات۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف اس کی نشانیوں میں سے ہے، بے شک اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اسی طرح اگر کائنات کے نظام کو دیکھے تو نظر آئے گا کہ روزانہ سورج ایک مقررہ وقت پر طلوع ہوتا ہے اور مقررہ وقت پر غروب ہو جاتا ہے۔ ہر سال موسم اپنے مقررہ وقت پر آتے ہیں، پھول اپنے مقررہ وقت پر کھلتے ہیں۔ حشرات الارض سے لے کر پرندوں تک ہر ایک کی ساخت اور تخلیق اس کے حال کے مطابق ہے، اور اس عظمت و شان کا مالک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، سو نشانوں میں بے نشان تو ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ وہ ہستی ہے جو آواز کو سنتی ہے۔ میں جب پکارتا ہوں وہ میری فریاد کو، میری آہ و زاری کو نہ صرف سنتا ہے بلکہ اس کی رحمت کا نزول بھی ہوتا ہے۔ رب کائنات سمیع و بصیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ جس کا قرآن پاک میں بار بار ذکر آیا ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ ہر لمحہ انسان کے ساتھ ہے۔ انسان کے دل میں جب آنے والا چھوٹے سے چھوٹا خیال اس سے پوشیدہ نہیں ہے، جب انسان مشکل میں اسے پکارتا ہے تو وہ مشکل کشائی کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈال دے تو سوائے اس کے کوئی مصیبت کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ بیٹھے کون دے ہے پھر اس کو جو تیرے آستان سے اٹھتا ہے۔ لہٰذا خدا کا ذکر تسکین روح بھی ہے، دلوں کا قرار بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ فرمان الہی ہے کہ جو بندہ اپنی طاقتوں سے میری قربت کو تلاش کرتا رہتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ گویا انسان کے دل میں جب خدا کی محبت جاگتی ہے تو خداوند کریم بھی اس کی محبت کا جواب محبت سے دیتا ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا، کار ساز۔ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم یہ ہماری جو نظم ہے شعر نمبر یہاں پہ دیکھیں 6 میں، یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی کتاب میں ہے، یہ والا شعر نہیں ہے۔ ساری اقلیم شش جہاد کے بیچ، ساری اقلیم شش جہاد کے بیچ، حکمراں کاتب قضا میرا۔ اقلیم وطن، جزیرہ، پوری سلطنت، پوری دنیا، شش جہاد 6 اطراف سے، یعنی اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، حکمراں حکم چلانے والا، بادشاہ، مالک، کاتب لکھنے والا، قضا موت تقدیر لکھنے والا۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے
کہ سارے اقلیم میں یعنی ساری دنیا میں ہمارے کاتب قضا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ ہی ہے جو انسان کو پیدا کرتا ہے، پھر دنیا میں اس کے رزق کے وسیلے بناتا ہے، پھر ایک مقررہ مدت کے بعد موت دیتا ہے۔ موت سے فرار ممکن نہیں، بلکہ یہ ہر صورت آ کر ہی رہے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے تم میں موت مقرر کر دی۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد ہوا، تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے موت تمہیں ضرور پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعہ میں ہو۔ گویا ہر انسان کا ایک مقررہ وقت ہے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور بندہ ہے جہاں کہیں بھی چلا جائے مضبوط ترین مکانات میں خود کو قید ہی کیوں نہ کر لے، اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ گویا یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے جہاں انسان مسافروں کی طرح آتا ہے، چند گھڑیاں گزارتا ہے اور پھر اپنے ابدی سفر کی طرف لوٹ جاتا ہے، جس کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موت کو اجل سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ چیز کے مقررہ وقت جو کسی قیمت پر نہ ٹل سکے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پیغام دیا کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر ہوتا ہے، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو اور بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر تھا تھے بہارا۔ ان تمام باتوں سے، ان حقیقتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمیں اپنی آخروی زندگی پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ جو کچھ انسان زندگی میں بوتا ہے وہی آخرت میں کاٹتا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کھیل تماشا نہیں ہے، اور اگر زندگی کے حقائق پر غور کیا جائے تو زندگی کیا ہے؟ تو یہ زندگی علم سانس سے رک جاتی ہیں، اور اگر رک جائیں تو ہمارے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، جس انسان کو اپنی زندگی کی قدر و منزلت کا علم نہیں ہے، جو اپنی زندگی کی قیمتی گھڑیوں کو ضائع کرنے پر مشغول ہو، وہ کامیابی و کامرانی کا کبھی منہ نہیں دیکھ سکتا، بلکہ ایسا شخص ہمیشہ اندھیروں میں گم رہتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بستر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ شعر نمبر 6 ہم نے کر لیا ہے۔ شکریہ۔